जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या मसाइल हैं सिक्योरिटी को लेके? घर में हम क्या करते वहाँ भी हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, वहाँ उन लोग हमें इज़्ज़त नहीं देते। तो उनमें जाहिल लोग होते हैं, कभी कहते हैं कि अमेरिका के लिए काम करते हैं, कभी कहते हैं कि एनजीओ है। मतलब हालात वो है वैसे के वैसे ही, और आप लोगों को कोई नताइज या मुस्बत जो है वो नतीजा नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, तो इसी वजह से हम मजबूर होकर हमने की मई का धरने का ऐलान किया है 2025 का। तो ये वाला मसला आप लोगों को देही इलाकों में ज़्यादा आता होगा ना, शहर में इतना नहीं आता होगा। सब में ऐसा होता है, शहरों में क्या होता है, देही इलाकों में तो ज़्यादा है, लेकिन शहरों में भी ऐसा मसला है। और हुकूमत का जो है उसमें मुझे लगता है कि सुस्ती ज़्यादा है। मैं हुकूमत से ये गिला करती हूँ कि जो इससे पहले सैलरी आई थी अभी तक मेरे वर्कर को नहीं मिले, क्यों? ये डिपार्टमेंट से क्यों नहीं पूछता? अच्छा, ये जितने मसाइल जो आप बता रही हैं, तो इन मसाइल को देखते हुए तो यंग लड़कियां आती हैं लेडी हेल्थ वर्कर बनने के लिए, वो भी तो डर के मारे पीछे हो जाती होंगी, ऐसा लगता है आपको? अभी तो आ रही है, वो कोशिश करते हैं इसलिए कि जॉब की कमी है, कमी तो है ही है। तो आला तालीम वाला अभी लेडी हेल्थ वर्कर में आ रही है। तो अफर साहिबा, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हुकूमत से कुछ कहना चाहें, कोई गिला या कोई पैगाम देना चाहें? तो मेरा तो पैगाम तो ये है कि मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे एब्रिडेशन जो है ना, इस पर जल्द अज जल्द बजट से पहले काम किया जाए, हमें एब्रिडेशन दे दे। अच्छा, अफर साहिबा ये भी बताइएगा कि आपने सुबह असम्बली में भी बार बार मुलाकात की है, तो उसका कोई नतीजा निकला है? ये हमने तो सुबह असम्बली में कई दफ़ा गए, अपने हेल्थ मिनिस्टर से भी हमने मुलाकात की। इसके बावजूद हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ होने के बावजूद मैं उनके घर भी गई थी, और वो रमज़ान में गई थी, रात का टाइम था। कॉल गई थी, अपना फाइल दे दिया कि हमारे जो अपग्रेडेशन है इन पर काम करें। उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई कि इंशाल्लाह आप लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं है कि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में लेडी हेल्थ वर्कर्स और नर्सेस जो हैं इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, और वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं क्योंकि कई माह से उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं वक्त पर। ये वो हमारे हीरोज़ हैं जो हर मुश्किल वक्त में, इमरजेंसी या वबा की सूरत में हमेशा हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन बनते हैं। लेकिन आज ये हीरोज़ जो हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने पर मजबूर है, एहतजाज करने पर मजबूर हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। नाज़रीन, आज इसी हसास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है शाहीन यूनियन लेडी हेल्थ वर्कर की सूबाई सदर अख्तर बीबी साहिबा। इनसे हम जानेंगे कि क्या मसाइल हैं आजकल और किन किन जो है वो मुश्किलात का शिकार है इनके साथ, जो पूरी पाकिस्तान में जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको किन किन मसाइल का सामना है। तो बहुत शुक्रिया अख्तर बीबी साहिबा, आप हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, आप तशरीफ़ लाई, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हम आपको अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। थैंक यू दीदी। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स की या नर्सेस की, ज़रा उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को आगाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अख्तर बीबी है, शाहीन यूनियन लेडी हेल्थ वर्कर सूबाई सदर हूँ, और हमारे बहुत से मुश्किलात है। लेडी हेल्थ वर्कर घर घर जाकर और ड्यूटियाँ करती है, हेल्थ के हवाले से सेशन देते हैं, इसखान के हवाले से, मलेरिया के हवाले से, डेंगू के हवाले से, ऐसे कई बीमारियाँ है, वबा होती है, हेपाटाइटिस के हवाले से बहुत से काम हम करते हैं। नर्सों से भी ज़्यादा काम करते हैं हम, लेकिन स्केल हमें 5 दिया है, क्लास 4 से भी नीचे स्केल हमें दिया है। तो इस वजह से हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था 28 तारीख को, और हमारा अपग्रेडेशन है, रेगुलराइजेशन है, सब स्ट्रक्चर है, ये हमें टाइम पर हमें नहीं दे रहा, और ना हमारी लेडी हेल्थ वर्कर जो इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोजेक्ट वाले हैं उनकी सैलरी मिल रही है। कई महीनों से उनकी सैलरी बने, फिर 4-5 के महीने उनकी सैलरी नहीं आती। जब रमज़ान से पहले 3 सैलरी उनको रिलीज़ हुए, मिनिस्टर साहब ने बोला कि इनको रमज़ान से पहले ये सैलरी दे रहे, लेकिन वो सैलरी जो थे तो ईद से पहले उनको एक-एक करके उनको दे दिया, और वो भी हम बार-बार दफ्तर के चक्कर लगा के आते तो उनको रिलीज़ करते, उनको ये सैलरी मिलती थी। फिर ईद से पहले 2 सैलरियाँ और भी उनकी थी कि ईद के लिए आई थी, अभी तक उनको वो सैलरी नहीं मिली। डिपार्टमेंट वाला टाल-मटोल से काम ले रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हुकूमत आप लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही, और आप लोगों को टाइम पर जो सैलरीज़ क्यों नहीं मिल रही हैं? क्या वजह आपको लगती है? बस वही कहते हैं कि हुकूमत हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है, लेकिन उन्होंने आँखें बंद करके और कानों पर हाथ रख के कि हमारे एहतजाज का भी फ़ायदा नहीं हो रहा। एहतिजाज तो हमने कई दफ़ा किया, हमारे साथ वादे करते हैं लेकिन फिर हमारा काम नहीं होता। तो मतलब आप लोग मुतमईन नहीं हैं हुकूमत की तरफ से भी? नहीं, हम मुतमईन नहीं है, हम
اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ کئی دفعہ ہم نے 3 اکتوبر کو بھی دھرنا دیا تھا، اس میں ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ آپ کا ریلیشن ریگولائزیشن سب ہو جائے گا، 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا، ابھی کتنے مہینے ہو گئے لیکن ہمارا اپگریڈیشن ریگولائزیشن پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اسمبلی سے ہمارے قرارداد پہ پاس ہوئے تھے، ریگولائزیشن کے حوالے سے بھی اپگریڈیشن کے حوالے سے بھی، لیکن اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ مطلب حالات وہی ہے ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور آپ لوگوں کو کوئی نتائج یا مثبت جو ہے وہ نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہم مجبور ہو کر ہم نے 21 مئی کا دھرنے کا اعلان کیا ہے 2025 کا۔ اچھا صحیح۔ تو ہمارا 21 مئی 2025 کو اسمبلی کے سامنے دھرنا ہوگا، اور ایسا دھرنا ہوگا کہ ہم بھوک ہڑتال کریں گے، ہمارے سارے صوبے کے 16,000 ورکر ہیں وہ نکلے گی، یہ ان روڈوں پر بیٹھے گی، اور اس وقت تک بیٹھیں گی جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا۔ بالکل۔ اچھا تو آپ ذرا سیکیورٹی کے مسائل بتائیں، اس وقت جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو کیا مسائل ہیں سیکیورٹی کو لے کے؟ جب یہ گھر گھر جاتی ہیں کبھی پولیو کے لیے یا کبھی کسی جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈینگی سے مسائل کے حل کے لیے آپ لوگ جب جاتے ہیں گھر گھر، تو کیا سیکیورٹی کے وہاں پہ ابھی اس وقت چل رہا ہے؟ مطلب گھر میں ہم کیا کرتے وہاں بھی ہمیں عزت نہیں ملتی، وہاں ہم لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے، اور ڈیوٹیاں ایسے کرتے ہیں، لیکن جو عوام میں گھروں میں تو ان میں جاہل لوگ ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ NGO ہے، لیکن ہم اپنا کام پہ بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا ہمیں سیکورٹی دیتے ہیں پولوں میں، تو سیکورٹی والے جو ہے نا وہ بھی صحیح طرح سے ہم سے ڈیوٹی نہیں کرتے، اور جب ہم گھر گھر جا کر وہاں پولو کرتے ہیں تو وہاں ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں لوگ، شہادتیں بھی ہم دیتے ہیں، کتنے بہنیں ہمارے شہید ہوئے پولو کے دوران، لیکن اس کو کوئی صلاح ہمیں نہیں مل رہا۔ بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈیوٹی پہ مامور پولیس ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں وہ بھی۔ یہ ان بھائیوں کو بھی مار دیا جاتا ہے، بہنوں کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور بھائیوں کو بھی۔ تو مطلب حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے باوجود جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں ورکرز کی؟ کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بہنیں شہید ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ کو اس پر کوئی ایکشن لے لے، یہ تو اس ملک کے لوگ ہیں، باہر سے تو لوگ نہیں جاتے ہیں، ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکر کو یا پولیس کو مارے جاتے ہیں، تو ان ملک کے اندر یہ لوگ ہیں، تو کیوں عبادت نہیں ہو رہی ہماری؟ بالکل، ہم ایک پاکستانی مسلمان ہیں، پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ ایسے مار رہے ہوتے ہیں جیسے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد آ گئے یا کیا آ گئے، حالانکہ یہ بھلائی کی مہم ہوتی ہے، آپ لوگوں کے بچوں کے مستقبل جو ہے، یہ بچے ہمارے سرمایہ ہیں پاکستان کا، انہی کے لیے جو مہم نکالی جاتی ہے، اور جو ورکرز ہیلتھ ورکرز جس میں جو حصہ لیتی ہیں اور وہی جو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی، یا تو ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، ان کی عزت نہیں کی جاتی، یا تو پھر ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، تو یہ بہت لمبے عرصے سے یہ چلتا آ رہا ہے میرے خیال میں، اور ابھی تک جو ہے وہی کے وہی حالات ہیں، کوئی سیکیورٹی مطلب پولیس اگر ساتھ ڈیوٹی پر مامور ہے بھی تو کوئی فائدہ اس کا بھی آپ کو اتنا خاص محسوس نہیں ہو رہا۔ تو خاص کر ہمیں نہیں ہو رہا ہے، لیکن پولیس کو مارا جاتا ہے تو ہم کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، پولیس کو پولیس کو سکھاتا ہے، اور ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جب ان کو مارا جاتا ہے کہ اس کو گولی چلانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر سیکورٹی کیا تو ضرورت؟ فائدہ کیا؟ اس کا پیدا کا ہے؟ پھر تو گن بغیر تو لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی گھوم رہی ہیں۔ پھر جو ہمارے ساتھ سیکورٹی نہیں تھی تو یہ ایشو بھی نہیں تھی، اس کو بھی نہیں مارا جاتا تھا، جب سیکورٹی ہمارے ساتھ آئی تو ابھی سیکورٹی پہ مارا جاتا ہے اور ہمیں بھی مارا جاتا ہے۔ اچھا صحیح۔ تو عوام حالانکہ اگر ہم پولیو مہم کی بات کریں تو حکومت اپنی طرف سے بڑے اشتہارات چلاتی ہے، بڑے مہم کو مثبت طریقے سے پوری ملک میں بتا رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کو مسائل کے شکار ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو مطلب باتیں سننا پڑتی ہیں گھر گھر جا کے، حالانکہ آپ لوگ پولیو ہی صرف قطرے پہ لا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے باتیں بھی سننا ہے پڑتا ہے، لیکن گھروں کی دشمنی بھی ہمیں بن جاتی ہے، ہم جب اس کو رپورٹ کرتے کہ انکاری ہے، پولیو خطرے نہیں پلا رہے، جب ان کو ایسی آتا ہے، پولیس والے آتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، تو پھر ہمارے گھروں کی دشمنی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا نام کیوں دیا وہاں؟ اچھا تو یہ والا مسئلہ آپ لوگوں کو دیہی علاقوں میں زیادہ آتا ہوگا نا، شہر میں اتنا نہیں آتا ہوگا؟ سب میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں ایسا ہوتا ہے، دیہی علاقوں میں تو زیادہ ہے، لیکن شہروں میں بھی ایسا مسئلہ ہے، اچھا صحیح، لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ سب مسئلے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو اب جو تنخواہیں ہیں آپ لوگوں کو کتنے مہینے سے نہیں ملی ہیں؟ ابھی تو 5 مہینوں کی سیلری، 5، اور کوئی امید ہے کہ مل جائے گی اگلے مہینے بھی عید سے پہلے؟ ایک سیلری آئی ہے ابھی 2-3 دن پہلے، اور ایک سیلری ابھی باقی ہے، اور 5 تنخواہ کو تو پتہ نہیں ہے، جو ریلیز ہوئے ہے تو وہ باقی ہے، 5 مہینوں کا تو پتہ بھی ابھی تک نہیں ہے۔ اچھا، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ہے، حالانکہ آپ دیکھا جائے عید قریب ہے،
آپ لوگوں کا حق بنتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مزدور کا یا کام والے کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے پیسے ادا کر دو. تو آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. آپ لوگ ایک طریقے سے سمجھ لو کہ آپ لوگ ایک فرنٹ لائن پر جاتے ہیں, اپنی جان پر کھیل کر جو ہے ایسے کام کرتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں. حالانکہ یہاں پر تو ایسے مسائل نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں کو, لیکن آپ لوگ کو یہاں پر اس طرح کے مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں. اور میں تو اس بات پہ بہت حیران ہوں کہ ہم لوگ ایک مسلمان قوم ہے, ہمیں اس بات کا خود اس چیز کا ہمیں اندازہ ہے کہ ہمیں جو ہے بر وقت جو ہے تنخواہیں ادا کر دینی چاہیے اپنے ورکرز کو, چاہے آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو, کیونکہ یہ ہمارا فرض ہوتا ہے. جب آپ کو وقت پر ڈیوٹی مل رہی ہے تو وقت پہ تنخواہیں بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور حکومت کا جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ سستی زیادہ ہے. میں حکومت سے یہ گلا کرتی ہوں کہ جو اس سے پہلے سیلری آئی تھی ابھی تک میرے ورکر کو نہیں ملے. کیوں؟ یہ ڈپارٹمنٹ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ آپ ان ورکروں کو سیلری کیوں نہیں دیتے؟ اس میں بیوہ عورتیں کرائے گھروں میں لوگ رہتے ہیں اور ان کے بچے اسکول میں جاتے تو فیس کی وجہ سے اسکول صحیح بات آنے سے متاثر ہو رہے ہیں. کیوں حکومت اس پر زور کیوں نہیں ڈالتا ہے؟ بالکل. لیکن وہی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی, اب ساتھ سپورٹ نہیں کر رہی ہیلتھ ورکر سے. ہم ایک گلا کرتے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کی کوئی عزت نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری عزت نہیں کہ ہم اتنی ڈیوٹیاں کرتے, نرسوں سے زیادہ ڈیوٹی ہمیں. وہ تو ہسپتال میں مریض آ کر ان کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہم گھر گھر جا کر ان کو انجیکشن بھی لگاتے ہیں. جو وبا آتی ہے اس سب وبا میں ہم ڈیوٹیاں کرتے ہیں, حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں. جو پریگننٹ عورت ہوتے ہیں تو اس کی خیال بھی ہم کرتے ہیں, اس کو ٹیکے بھی لگاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, یہ جو اتنے مسائل جو آپ بتا رہی ہیں تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے تو ینگ لڑکیاں آتی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر بننے کے لیے, وہ بھی تو ڈر کے مارے پیچھے ہو جاتی ہوں گی, ایسا لگتا ہے آپ کو وہ کم انٹرسٹ دکھا رہی ہیں اس شعبے میں؟ ابھی تو آ رہی ہے, وہ کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ جاب کی کمی ہے پاکستان, کمی تو ہے ہی ہے. تو اعلیٰ تعلیم والا ابھی لیڈی ہیلتھ ورکر میں آ رہی ہے. اچھا, اعلیٰ تعلیم والا نہیں آ رہا, یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی ہے. ہوں جو ایم اے پاس بھی ہے اس وجہ سے کہ ان کو اور نوکری ہے. ہاں, نوکری کی کمی ہے. بالکل. حکومت تو اس بات کو حکومت سے ہم بہت خفا ہے کہ اس حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. بالکل. اچھا اختر صاحبہ, مجھے ذرا اپڈیشن کے بارے میں بتائیے کہ اس کے کیا مسائل ہیں اور اب تک کیوں جو ہے کیا رکاوٹ اس میں پیش آ رہی ہیں؟ اپڈیشن کے حوالے سے بات تو یہ ہے کہ 1994 میں تو یہ پروگرام ہوا کراچی میں تھا, تو اس وقت LHS ہم ایک جیسے کام کرتے تھے, سیلری بھی ایک جیسی تھی تھوڑا سا. لیکن جب 1912 میں ہم پرماننٹ ہوئے تو LHS کو 7 اسکیل مل گیا اور ہمیں 5 اسکیل مل گیا. تو اس کے بعد LHS ہم ایک آدھے اور باغ دور کر رہے تھے کہ ہمیں ویٹ کرے اور بھی آگے. لیکن جب 2018 میں ہمارے نوٹیفیکیشن ہو گیا تو ہمارا اسکیل 5 سے 11 تک ہو گیا, LHS کا 7 سے 14 تک ہو گیا. تو LHS کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک جس ٹائم تک LHW اسکیل 11 تک ہے تو آہا سے ہمیں اسکیل 11 سے ہمیں پروموٹ کرے 16 تک. تو LHS کو 11 سے کیسے لے کر سر اسٹرکچر کے ذریعے 16 تک لے گئے اور ہمیں 5 سے 11 تک. لیکن پھر ہمیں پتہ چلے تو ہم بھی ناراض تھے کہ کیوں 2 اسٹیپ کا فرق تھا ہمارا, تو ان کو 7 اسکیل سے 14 تک دیا تھا تو اس کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے 11 تک. لیکن پھر LHS نے کہا کہ نہیں, ہمیں 11 سے 16 تک اسکیل دے دے. تو اس وقت ہمیں یہ اسکیل دے دیا کہ 5 اسکیل میں ہم رہ گئے اور ابھی تک ہمیں کوئی اسکیل نہیں ملا, اور LHS کو 16 تک اسکیل مل گیا. تو ہمیں اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 9 سے 15 تک اسکیل دے دے. وہاں بھی ہمارا 2 اسکیل کا فرق تھا, ابھی ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا 2 اسکیل کا فرق ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ رکاوٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی جو پیش آ رہی ہیں آپ لوگوں کو اپڈیشن میں, امید ہے؟ ختم تو ہونے والے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ 11 تک اسکیل لے لیں. ہم نے 7 سال اتنی باغ دور کی اور ان کے اتنے کوششیں کی, حکومت کے دروازے ٹکٹکائی, لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ اب 11 اسکیل لے لے 5 سے 11. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں 9 سے 15 دے دے. اچھا, تو ابھی تک حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا. ٹھیک صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں اس وقت صوبے میں کتنے جو ہیں وہ ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں؟
मौजूदा? खैबर पख्तूनख्वा में तो 16,000 वर्कर काम कर रहे हैं, 12,000 वर्कर परमानेंट है और 4,000 इंटीग्रेटेड हेड ब्रैकेट वाले हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड हेड ब्रैकेट वाले के बहुत मसले हैं, उनको सैलरी टाइम पर नहीं मिलती, ड्यूटी हमारे जैसे करते हैं और काम सब कुछ हमारा एक जैसा है। वो ब्रैकेट में है, हम परमानेंट है, लेकिन उनको सैलरी 5-5 की 7-7 8-8 महीने नहीं मिलती। बहुत मुश्किल हो रही है उनकी ज़िंदगी। हुँ। तो मतलब इतनी परेशानी का आप लोग शिकार हैं, उसके बावजूद हुकूमत की तो आप समझते हैं कि नाअहली है कि और हुकूमत जो है ना नहीं भी है और हम इस उम्मीद से बैठे थे कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो हमारा काम हो जाएगा। हम पीटीआई की हुकूमत से बहुत मायूस हुए हैं, इसलिए कि हम पीटीआई को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। हम इस उम्मीद से बैठे थे कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो हमारा अपग्रेडेशन और रेगुलाइजेशन दोनों हो जाएगा। लेकिन हम मायूस बहुत है, लेकिन फिर भी हुकूमत से ये तवक्को रखते, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारे आवाज़ सुनेगी। अरे अमीन गंडापुर हमारी आवाज़ सुनेगी और ये हमारा काम करेगी। ये अपग्रेडेशन हमें देंगे इंशाल्लाह। हमें पुरुमीद है इन बातों से। मायूसी तो बहुत मिली है, लेकिन अब हम उनसे गुज़ारिश करते हैं कि हमारी आवाज़ सुने और हमारे अपग्रेडेशन ऑर्गेनाइजेशन पर काम करें। अच्छा तकरीबन 24 दिन हो गए हैं, 25 दिनों के लाहौर में धरना जारी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये लाओं में तो धरना जारी है और उसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और लेडी हेल्थ वर्कर सब बैठे हैं और उस पर बहुत तशद्दुद हो रही है। लाठीचार्ज भी उन पर हुआ और उन लोगों को जेलों में भी बंद कर दिया। तो वहाँ तो मरकज़ी हुकूमत है, लेकिन वहाँ भी बहुत जुल्म हो रहा है। मैं मरियम नवाज़ से दरख्वास्त करती हूँ कि क्यों ऐसा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। ये तो सब ड्यूटियाँ करते हैं पाकिस्तान के बाहर है, हमारे डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिक्स वाले ड्यूटियाँ करते, इंसानी खिदमत करते हैं और इन लोगों पर क्यों ऐसा तशद्दुद हो रहा है। हाँ, देखा जाए तो आप लोगों के साथ दहशतगर्दी एक तरीके से हो रही है, तो अब तक जो है कितने शहीद हो चुके हैं इस दौरान अगर आप कोई अंदाज़ा बता सकें? अभी तो पाकिस्तान में हमारे जो है ना लेडी हेल्थ वर्कर 1 लाख प्लस काम कर रहे हैं, उसमें सैकड़ों लोग जो है ना शहीद हुए और ज़्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए। हुँ, तो उन शहीदों को कोई इंसाफ़ मिल सका अब तक? हमारे लेडी हथौर पर जो तशद्दुद हो रही पूरी के दौरान शहादतें दे रहे। जब हुकूमत के पास बात जाती है कि लेडी हेल्थ वर्कर शहीद हुए, तो फिर हुकूमत की तरफ से ये जवाब मिलता है कि ये इसका पर्सनल मैटर था। तो क्यों हमारे तो उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पूरी के दौरान दहशतगर्दी होती है। जब जिस तरह पुलिस को पैकेज मिलती है शहदा की, तो लेडी हेल्थ वर्कर को नहीं मिलती। तो हुकूमत को चाहिए कि लेडी हेल्थ वर्कर को भी पुलिस की तरह ही शहादा की पैकेज दे। बिल्कुल। अच्छा अख्तर साहिबा आप लोगों की ड्यूटीज़ तो इलेक्शंस में भी लगा दी जाती हैं, तो उस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? उसमें तो हमने कभी एतराज़ किया कि हमारी ड्यूटी इलेक्शन में ना लगाए। हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट का क्या ताल्लुक़ है? पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्शन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो हेल्प में काम करते हैं, लेकिन ये लोग हमारी ड्यूटियाँ इलेक्शन में लगाते हैं, सिक्योरिटी ड्यूटी लगाते हैं और फिर उनका कोई मुआवज़ा भी हमें नहीं मिलता। कितने-कितने सालों हमने ड्यूटी की और उनका पैसे आते हैं, पता नहीं हमारे अफ़सरान मुबारक को आते हैं, लेकिन वो हमें नहीं देते। अभी जो हमारा पिछला इलेक्शन हुआ था, तो उसकी 1800 को 2000 रुपए आए हैं और मेरे मर्दान में 1200 वर्कर है और उसकी ड्यूटी जो है तो 1100 को 1000 की ड्यूटी लगी थी और ओपीएस से आए अभी तक हमें नहीं मिली। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इस इंसाफ़ की हुकूमत में आपको कोई उम्मीद है इंसाफ़ की? मायूस तो बहुत है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारी आवाज़ सुनेगी और हुँ। हमारे काम करेगी। अच्छा अख्तर साहिबा आप लोगों की जो पूरी एक तंज़ीम भी है, तो आप लोग कभी गए हैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाया हो, सुप्रीम कोर्ट गए हों या आप वज़ीर आला साहब तक पहुँचे हों और अपनी फ़रियाद सुनाई हो उनको? हमारा तो जो परमानेंट लोग हैं तो उनके लिए तो हम अदालत नहीं गए थे, लेकिन जो इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोजेक्ट वाले 11,000 लोग हैं तो उनके लिए हमने में केस दायर किया है और सीएम को भी हमने लेटर भेजा है कई दफ़ा मुलाकातों के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें मुलाकात का टाइम नहीं दिया, हमारे फरियाद नहीं सुनते हैं। तो मतलब परेशानी अभी भी है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत है। ये हमारा हुकूमत है, हमारा मुल्क है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, हमारे ऊँटों से आकर यहाँ बैठे हैं। जब हम इलेक्शन होते तो हर बंदे के घर घर जाकर उनको उनका दरवाज़ा टकटकाते हैं ऊँट मन से और जब हम
ٹائم لینے کے لیے آتے، ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، تو پھر یہ لوگ ہمیں ٹائم نہیں دیتا اور ہم سے ملاقات نہیں کرتا، ہمارا آواز نہیں سنتے۔ اچھا، تو افر صاحبہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ حکومت سے کچھ کہنا چاہیں، کوئی گلہ یا کوئی پیغام دینا چاہیں یا تجویز دینا چاہیں تو آپ وہ دے سکتی ہیں۔ تو میرے تو پیغام تو یہ ہے کہ میں حکومت سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے ایپریزیشن جو ہے نا، اس پر جلد از جلد بجٹ سے پہلے کام کیا جائے، ہمیں ایپریزیشن دے دے، ہمارے ایچ پی بہنوں کا جو ریگولائزیشن ہے ان پر کام کیا جائے۔ وہ 10 سال سے اس پروجیکٹ میں کام کر رہے، اور جو لوگ پروجیکٹ میں آتے ہیں تو 3 سال بعد خود بخود وہ پرمننٹ ہو جاتے، ان کے 10 سال ہو گئے ابھی تک ان کو ریگولائزیشن نہیں ملا، اور نہ ہمیں اتنے سال میں ہمارا 14 سال ہو گئی کہ ہم ہمارا ریگولائزیشن ہوا تھا، اور ابھی تک ہمیں 5 اسکیل میں کام کر رہے ہیں، اور ابھی ہمیں اور اسکیل نہیں ملا، اپگریڈ نہیں ہوئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے، علی امین گندپور سے ہمارا یہ خواہش ہے کہ ہمارے آواز سن لے اور ڈپارٹمنٹ پر یہ زور ڈالے کہ ہمارے اپگریڈیشن ریگولائزیشن پر کام کرے۔ اچھا افسر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے صوبائی اسمبلی میں بھی بار بار ملاقات کی ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ جی ہم نے تو صوبائی اسمبلی میں کئی دفعہ گئے، اپنے ہیلتھ منسٹر سے بھی ہم نے ملاقات کی۔ اس کے باوجود ہیلتھ منسٹر کے یہاں ہونے کے باوجود میں ان کے گھر بھی گئی تھی، اور وہ رمضان میں گئی تھی، رات کا ٹائم تھا، پال گئی تھی، اپنا فائل دے دیا کہ ہمارے جو اپگریڈیشن ہے ان پر کام کرے۔ انہوں نے ہمیں امید دلائی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہمارا کام کرے گا۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ وہ ہمارا کام کرے، اور اسمبلی میں بھی ہم نے ڈپٹی اسپیکر سے بھی ملاقات کی، اسپیکر صاحب سے بھی ملاقات کی، بابت سلیم سواتی سے۔ جو اسٹینڈرڈ کمیٹی کا میٹنگ تھا ان میں باقاعدہ ہم کو بلایا گیا تھا، مشتاق افغانی صاحب کو اس میں بیٹھے تھے، سیکرٹری صاحب ہمارے جو ہیلتھ ہمارا سب ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے بلایا تھا، اور ان کو یہ تربیت دے دی کہ آپ ان کے جو فائل ہیں ان پر کام کر دے، اور وہ فائل ہمیں بھیجوا دے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس اس کا نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا، مطلب تقریباً 2 مہینے ہونے لگے ہیں، آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملا وہاں سے۔ بہت شکریہ اختر صاحب، آپ اتنی تفصیل سے جو ہے پریشانی بتا رہی تھی، ہیلتھ ورکرز کی آپ آواز بنی ہے اور آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے اپنی آواز پہنچائی ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستانی ہیلتھ ورکرز جو کہ ہیروز ہیں اور ہمیشہ فرنٹ لائن پر کھڑے رہتے ہیں ہمارے دفاع کے لیے، ہماری خدمت کے لیے، اور انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، انہیں کو جو ہے وہ مشکلات کا اتنا سامنا ہے، حکومت ان کی آواز سن نہیں رہی، ان کا یہی پریشانی ہے کہ ان کی حکومت جو ہے ان کی آواز سنے، ان کے مسائل کو دیکھے اور تنخواہوں کو جو ہے وہ بروقت ادائیگی کو جو ہے وہ ممکن بنائے ان کے لیے۔ تو ناظرین آج کے اس پوڈ کاسٹ کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا ضرور ہمیں نیچے کامنٹس میں جو ہے وہ اظہار کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ آپ اس پہ کیا حکومت سے کہنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا شکوہ ہے ان کو لے کر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہمارے اگر آج کا یہ TCN براڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو اس پہ ضرور اب جو ہے اس کو لائک کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ TCN براڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان شابندہ فرزین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔